बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही इमरान खान को एक दो रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ अदालतों से, दो तीन जजेस ऐसे आए जो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो अचानक अपने टाउट, अपने पालशिए, अपने नौकर आमिर फारूक को एक बार फिर लॉन्च कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि कैसा मजे का खेज फैसला दिया है आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के केस में। आप सोचेंगे कि किस कदर इस सिस्टम को नंगा नाच नचवाया जा रहा है। दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान का जो केस चल रहा है डिवीजन बेंच के सामने, मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा सुन रही हैं। उनके सामने केस है, उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए थे। कल इसका जवाब हुकूमत ने देना है, लेकिन उससे पहले ये जवाब भी आमिर फारूक ने दे दिए हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। ये 2030 या 31 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। मतलब अगले 8-10 साल के लिए पाकिस्तान से जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा जो गोल करने का प्लान है, ये उसका अहम तरीन मोहरा है। जमानत के केस में फैसला क्या देता है? लिखता है कि जो हकायक ऊपर बयान किए गए हैं उनकी बुनियाद पे ये पिटीशन डिसमिस की जाती है, यानी शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त या कोई मजीद रिलीफ लेने की दरख्वास्त है वो डिसमिस कर दी जाती है, मुस्तरद भी कर दी गई है। हाउएवर ट्रायल कोर्ट को हम ये डायरेक्शन देते हैं कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल करे। ना किसी ने ये इस्तदा की, ना ये हुकूमत ने इस्तदा की कि हम चाहते हैं ट्रायल जल्दी हो, ना जिसका केस चल रहा है उसने ये इस्तदा की कि जल्दी हो। लेकिन आमिर फारूक ने बीच में घुस के ऑर्डर दे दिया है निचली अदालत को कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करो। और ये ऑर्डर उस वक्त आया है जब डिवीजन बेंच ट्रायल पे स्टे दे चुका है, यानी 2 मेंबर बेंच स्टे देता है, एक मेंबर बेंच आमिर फारूक कहता है कि ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करो। अब एक दिलचस्प सूरत हाल है, उससे आपको आगे चल के आगाह करता हूं। दिलचस्प है, तकलीफ दे भी है और इस सिस्टम को मजीद नंगा भी कर रही है। लेकिन उससे पहले साकिब बशीर साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से बयान किया सूरत हाल। जो 2 सवालात हैं वो डिवीजन बेंच ने हुकूमत से पूछ रखे हैं। नंबर 1, जेल ट्रायल क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब आज जमानत के केस में जो शाह महमूद कुरैशी की जमानत थी उसमें आमिर फारूक दे रहा है, यानी हुकूमती वकील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया है। जरा जवाब पढ़ते हैं, साकिब बशीर साहब ने उसका उर्दू ट्रांसलेशन करके लिखा है। वो लिखते हैं, इमरान खान बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, इनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। इमरान खान की फैमिली इससे कबल इनके हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुकी। हर समात पर जेल से अदालत लाना इमरान खान के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। तो ये पहले सवाल का जवाब दे दिया है। दूसरा सवाल डिवीजन बेंच ने पूछ रखा है हुकूमत से, जिसका कल जवाब देना है उन्होंने। अगर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो जो ट्रायल हो चुका इसका स्टेटस क्या होगा? मतलब सवाल करने का मकसद ये था कि क्या फिर इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा और नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा? इसका जवाब भी आमिर फारूक ने दे दिया है। कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कालादम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर वो हुई जब तक कि इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो जाए। मतलब कालादम करने के फैसले के खिलाफ भी इसने ऑब्जर्वेशन दे दी है, फैसले में लिख दिया है, ताकि डिवीजन बेंच इससे रहनुमाई हासिल करे। हालांकि डिवीजन बेंच में 2 जजेस हैं और ये एक जज का फैसला है। डिवीजन बेंच को दायरे अपना माइंड अप्लाई करके और खुद फैसला करना है। लेकिन अब दिलचस्प सूरत हाल क्या है, जरा इसको समझें। कल अगर डिवीजन बेंच, अगर मुझे नहीं पता कि सिस्टम किस हद तक नंगा है तो और कितना नंगा होगा, और 2 जो जजेस हैं उनमें से एक कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे या डटे रहेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक सूरत हाल ये हो सकती है कि डिवीजन बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है वो ये कह दे कि हम इसमें मजीद स्टे दे रहे हैं, जो पिछली कार्रवाई है उसको हम कलअदम करार दे रहे हैं। तो फिर होगा ये कि एक फैसला होगा आमिर फारूक साहब का, एक फैसला होगा डिवीजन बेंच का। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला डिवीजन बेंच का फैसला लेके पहुंचेंगे जज जुल्करनैन के पास, और जो हुकूमती वकला हैं वो आमिर फारूक का फैसला लेके पहुंचेंगे और कहेंगे देखें जी, आपको तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 4 हफ्ते में मुकम्मल करें। दूसरा ऑर्डर ये होगा जो कह रहा होगा कि हम इस पे स्टे दे रहे हैं और सारी कार्रवाई कलअदम कर रहे हैं और दोबारा से शुरू करो। कितनी दिलचस्प सूरत हाल होगी। इसमें कानूनी पोजीशन ये है कि आमिर फारूक का फैसला लोअर लेवल पे समझा जाएगा क्योंकि वो एक जज ने दिया है, और जो डिवीजन बेंच है क्योंकि 2 जजेस बैठे हैं
ان کا فیصلہ حاوی ہوگا. بے شک وہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ ڈویژن بینچ کا, یہاں پہ ڈویژن بینچ حاوی ہوگا. تو مجھے جو صورتحال سمجھ آ رہی ہے, اگر تو ڈویژن بینچ مینج ہو جاتا ہے تو اس کا امیکیبل سلوشن کمپنی سرکار یوں نکالے گی کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کالعدم کر دیں, نئے سرے سے ٹرائل کریں. نئے سرے سے جو ٹرائل ہوگا وہ 4 ہفتے کے اندر مکمل کرنے کا عامر فاروق کا فیصلہ بھی آ جائے گا. تو نئے سرے سے بھی ٹرائل ہو تو اب مکمل 4 ہفتے کے اندر ہی ہوگا. یہ سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی انلیس اس میں سٹے دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ قانون فالو نہیں کیا جا رہا, عدالت بھی غلط ہے, باقی سارے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں, پھر تو سمجھ آتی ہیں. لیکن اگر ایسا سٹے نہیں دیا جاتا, صرف یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی کاروائی کو کالعدم کرتے ہیں, دوبارہ سے کریں, تو پھر عامر فاروق کا فیصلہ بھی ساتھ نتھی ہو جائے گا اور 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنا پڑے گا. اور مجھے کچھ اس قسم کا گیم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ہو جائے اب فیصلہ 4 ہفتے کے اندر کرنا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بند کمروں میں بیٹھے فیصلہ سازوں کو اس نئی سازش کی کیا سوجی, تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 30 نومبر تک ہم تمام جو کاروائی کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے گی اور الیکشن شیڈیول کا اعلان اس کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. 4 ہفتے کا ٹائم خاص طور پہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آج فیصلہ آیا ہے کہ اسی دوران الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہونا ہے. عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو مزید دباؤ میں لانا ہے, خاص طور پہ عمران خان کو مزید دباؤ میں لانا ہے. نمبر 2, جس وقت الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہوگا, اگر عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی دونوں کو سزا ہو جاتی ہے یا صرف عمران خان کو ہو جاتی ہے تو عوام کو مایوس کرنے کا ایک اور حربہ بھی ہوگا کہ دیکھو یار وہ تو لمبا جیل میں چلا گیا ہے, وہ تو ایک کے بجائے اب دوسرے کیس میں بھی جیل میں چلا گیا ہے. حالانکہ یہ یاد رکھیے گا توشہ خانہ میں عمران خان کی سزا معطل ہے اور وہ معطل ہی رہے گی جب تک اس کیس کا اب اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو جیل میں صرف ایک ہی کیس میں ڈالیں گے اگر یہ سائفر کیس میں ڈالتے ہیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, یہ آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں. بند کمروں میں بیٹھے لوگوں کو ناظرین رپورٹ دی گئی ہے جو واضح طور پہ نواز شریف کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہے کہ میاں صاحب آپ سادہ اکثریت لینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں. نواز شریف کہہ رہا ہے مجھے 2/3 اکثریت لے کر دو. تو یہ ساری سازشیں اس سلسلے میں کی جا رہی ہیں. سارے الیکٹیبل توڑ لو, کوئی تحریک انصاف کا نون بندہ ٹکٹ نہ لے سکے, آخر وقت تک لوگوں کو مایوس رکھو, عمران خان کو ایک اور کیس میں سزا دو, نہیں تو 2 میں سزا دو, کریک ڈاؤن مزید تیز ہو. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ خواتین کو جو جیلوں میں رکھا ہوا ہے 9 مئی کے سارے کیسز میں اکثر کی ضمانت ہو چکی ہیں. سنم جاوید کو رکھا ہوا ہے, جب حملہ کیا تھا رینجرز نے اور پولیس نے زمان پارک میں تو وہاں پہ جلاؤ گراؤ کا کیس ہے, اس میں بھی اندر رکھا ہوا ہے. اسی طرح کا کوئی ملتا جلتا کیس باقی بھی خواتین پر ہے. یہ تو بڑا کہہ رہے تھے جی 9 مئی میں ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہے, ان میں تو ضمانتیں ہوئی ہیں خواتین کی, صرف بہانے سے ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. یہ سارا کچھ اب اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ عوام پہ مایوسی کے ایسے بادل منڈلانا شروع ہو جائیں کہ عوام گھروں میں بیٹھ جائیں. ان کو ڈر آپ کی ایک چیز سے ہے اور وہ ہے میسو ٹرن آؤٹ. اگر آپ بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے, اور یہ ہے آپ کی طاقت جس کو آپ نے پہچاننا ہے. ابھی آپ کو بڑے بڑے تجزیہ نگار جو آپ کو بظاہر نیوٹرل بھی سمجھ آتے ہیں وہ نیوٹرل کو پیارے ہو چکے ہیں. وہ آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے کہ نواز شریف کا آنا تو طے ہے. وہ اگلی باتیں آپ کو سنائیں گے کہ نواز شریف کیا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے گا, کیا وہ 1 سال حکومت کرے گا, 3 سال کرے گا, 5 سال کرے گا. اب آپ کی ذہن سازی اس طرح کی جائے گی, آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنا مائنڈ اس طرح بنانا شروع کر دیا تو آپ جو ریزسٹنس درکار ہے نہیں کر سکیں گے. اور ابھی اس ملک کو بچانے کے لیے ریزسٹنس کی بہت ضرورت ہے, بلکہ جتنی ریزسٹنس کی ضرورت اب ہے اس ملک کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. آلریڈی یہ قوم تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, چند ماہ کا کھیل ہے, 1.5 سال تو ہو گیا ہے, مسلسل ریزسٹنس دکھا رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی قوم اس طرح سے اکٹھی نہیں ہوئی کسی ایک مقصد کے لیے. اور مقصد کیا ہے؟ قانون کی بالادستی قائم کرنا, ملک کو کسی آئین اور قاعدے کے مطابق چلانا. یہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس توپ ہے, جس کے پاس طاقت ہے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا پھرے, اور ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا جو ٹیکس بھی دیتے ہیں, جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں, جو قربانیاں بھی دیتے ہیں, شہادتیں بھی دیتے ہیں, ان کا کوئی صحیح نہ ہو. اوپر بیٹھا ایک بندہ فیصلے کرے یا 4-5 لوگوں کا ایک گروہ ہو جو فیصلہ کرے اور باقی سب اس کی سزا بھگتے. اس کو تبدیل کرنے کی یہ جدوجہد ہے, اور اس کا پہلا بڑا سٹیپ آنے جا رہا ہے, اور یہ فیصلہ کن سٹیپ ہو سکتا ہے اگر آپ کی تعداد بڑی ہو جائے, اور وہ ہے الیکشن والا دن. نہ صرف آپ باہر نکلیں
بلکہ آپ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں۔ اتنے زیادہ پولنگ سٹیشن ہیں کہ پولیس کی تعداد، رینجرز کی تعداد، فوج کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی آپ کے سامنے۔ آپ نے اگر وہاں پہ ڈٹ کے اپنے ووٹ کا دفاع کر لیا تو آپ اس ملک کو آزاد کروا لیں گے، ورنہ جس طرح سے عامر فاروق حرکتیں کر رہا ہے، جس طرح سے قاضی فائد عیسیٰ حرکتیں کر رہا ہے، کیا آپ کو امید نظر آتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ سٹینڈ لے گا عوام کے حقوق کے لیے؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ اپنے حقوق کے لیے سٹینڈ آپ کو خود لینا ہے۔ عمران خان 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کے لیے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اسی لیے جیل میں ہے، کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بشرا بی بی پہ ڈائریکٹ براہ راست دباؤ بھی ڈالے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ آپ کو بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اس دن سٹینڈ لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنی آزادی کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ خود سے صرف ایک آپ نے سوال پوچھنا ہے جب ووٹ ڈالنے جائیں، کہ جس بندے کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں، جس پارٹی کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں، کیا وہ مجھے آزادی، خودداری، قانون کی پاسداری، آئین کی پابندی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گی یا نہیں؟ جو بھی پارٹی اس طرف کھڑی ہو، آپ نے اس کو ووٹ ڈال دینا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔